مفتی صاحب کی طرف. مفتی صاحب، یہ حسد کیا ہے؟ اکثر لوگوں کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے، تو کیا لوگوں کو جیلسی ہوتی ہے؟ کیا مسئلہ ہوتا ہے؟ ہم تو کہتے ہیں کہ مثبت سوچ ہونی چاہیے. لوگ کسی کے لیے برا کیوں سوچتے ہیں؟ کہتے ہیں نا، کسی کے ساتھ آپ اچھا کریں تو اس کے شر سے بچیں. تو یہ بھی ایک حدیث ہے. تو میں چاہوں گا کہ اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالی گئی، ہمارے ناظرین سننا چاہتے ہیں. بخاری شریف کی جو سب سے پہلی حدیث ہے، میں وہی ابھی دیکھ رہا تھا. جی جی میں اس کا عربی متن کا ترجمہ عرض کرتا ہوں جو ہمارے سب کے منہ پر ہے. جی بالکل. انما الاعمال بالنیات، اور اس کے آگے وانما لکل امرئ ما نوى فمن كانت ہجرته الى دنیا يصيبها او الى امرأة ينكحها وہجرته الى ما هاجر الیہ. یعنی تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. بالکل. اب اگلی بات سننے کی ہے. اور ہر انسان کو وہی ملے گا جس کی وہ نیت کرے گا. کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ. اس کو وہی ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہو. خیر کرے کی نیت ہوگی خیر ملے گا، شر کی نیت ہوگی شر ملے گا. بس جس کی ہجرت دنیا حاصل کرنے کے لیے ہے. ہجرت کیا ہے؟ ہجرت یہ نہیں کہ ہندوستان سے پاکستان آ گیا، پاکستان سے کینیڈا چلا گیا، نہیں، یہ ہجرت نہیں ہے. فرمایا جس نے گناہ کی جگہ اپنا ایمان خطرے میں محسوس کر کے یار یہاں میں رہوں گا تو میرا ایمان خطرے میں پڑ سکتا ہے، گناہ کی جگہ سے چاہے ایک بالش ہی اس نے ڈسپلیسمنٹ کیوں نہ جگہ چینج کر لی تو ہجرت ہے. یہ ہجرت ہے، اور یہ خیر کی ہجرت ہے. تو فرمایا جس نے ہجرت کی دنیا حاصل کرنے کے لیے یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے، تو اس کی ہجرت اسی چیز کے لیے ہے جس کے لیے اس نے ہجرت کی، جس کی طرف اس نے ہجرت کی. ہم لوگ کہتے ہیں جی ہمیں برائٹ فیوچر کے لیے باہر جانا چاہیے. منع نہیں ہے، اسلام منع نہیں کرتا اس کو. بٹ بدر منیر کو مجھے پتا چلا جی امریکہ کا ویزا لگ گیا، کینیڈا کا ویزا لگ گیا، آسٹریلیا کا ویزا لگ گیا. بدر منیر جا رہا ہے جی محفلیں 12ویں شریف کی وہاں کرنے جا رہا ہے، 11ویں شریف کی محفلیں وہاں کرنے جا رہا ہے. اب میں کہہ رہا ہوں یار بدر منیر تو ایک نعت خان ہے یار، میں تو عالم ہوں، میں مفتی ہوں، مجھے نہیں بلا رہے. اب یہ کیا آیا؟ حسد آ گئی. حسد آیا. مطلب اس کو اللہ نے ایک نعمت دی. حاسد کہتا ہے کہ یار اس کو نعمت کیوں ملی، یا اللہ اس سے چھین مجھے دے. اصل میں جو حاسد ہوتا ہے وہ اللہ کی تقسیم پر راضی ہی نہیں ہوتا ہے. اس کو کیوں دیا؟ اجی وہ تو فراڈ ہوگا، 2 نمبریاں کرتا ہوگا تبھی وہاں تک پہنچ گیا. اپنے خیالات. کون ہے ججمنٹ کرنے والے؟ یو آر ناٹ دا جج. ایگزیکٹلی. اللہ ہے جو جج کرے گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں کسی کو دے کے آزماتا ہوں، کسی سے لے کے آزماتا ہوں. ہو سکتا ہے اللہ نے اس کو دیا ہے کسی نیکی کے بدلے میں، اس کو اجر دیا ہو، دنیا میں دے دیا ہو. ہو سکتا ہے اللہ نے اس لیے دیا ہو کہ یہ دیکھیں تو صحیح اونچا جا کے ہم جب اس کو کوئی مقام و مرتبہ دیتے ہیں یہ ہمیں بھولتا ہے یا ہمیں ابھی بھی یاد رکھتا ہے، کہ اوقات تو نہیں بھول رہا. تو جو حاسد ہوتا ہے نا وہ دوسرے کے مقام، مرتبے، منصب کو دیکھ کے مبتلا ہو جاتا ہے حسد میں. یار اس سے نہیں، یہ اس نے 2 نمبری کی ہوگی، یہ ایسے ہی نکل گیا ہوگا، اس نے چمچہ گیری کی ہوگی، اس نے اس کا یہ کیا ہوگا، وہ کیا ہوگا، خوش آمدید کی ہوگی، آگے بڑھ گیا. یہ حسد بہت مصیبت ہے. یہ اس حسد سے ہوتی ہے نظر. میرے نبی نے فرمایا قرب قیامت میں قبرستانوں کی آبادی، میری امت کے قبرستانوں کی آبادی نظر بد کی وجہ سے بڑھے گی، کیونکہ نظر بد انسان کو قبر تک پہنچا دیتی ہے. اب یہ جو نظر بد ہے یہ حسد کی بنا پر جو آتی ہے، یہ کیوں آتی ہے؟ پھر حضور کی حدیث اس میں رہنمائی فرما دی ہے، کل ذی نعمت محسود او کما قال رسول اللہ علیہ وسلم. ہر ذی نعمت حسد کیا جاتا ہے. ایک آدمی کالا کلوٹا ہے یار، اس میں تو کوئی کوالٹی نہیں ہے لیکن اس کی آواز بہت خوبصورت ہے. حضرت بلال کی اگر آپ بات کرنے لگے اینو کی دی نظر لگنی ہے بھائی، تین کی دی نظر لگ گئی ہے بھائی. چھاڑ، مطلب کسی نے جوتے اچھے پہنے ہیں تو اس کو نظر لگ سکتی ہے، کپڑے اچھے پہنے تو اس کو نظر لگ سکتی ہے. نظر کا توڑ کیا ہے اور اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ سمپل ترین رسول نے فرمایا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ہمیشہ پاک صاف رہو، جتنا ہو سکے